تکبیر پڑھو زور سے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا بھائی اب دو باتیں سنو, ٹھیک ہے؟ ذرا مسکرو, خطبہ ہے نا میرا جی, کئی کو ٹینشن لینے. آج مغفرت کا دن ہے. کون سا دن ہے بولو؟ اللہ آج معاف کر دے. ہمارے بیٹوں چلنے میں الحمدللہ یہ پہلی بار اس طرح عید کی نماز پڑھی جائے. بچپن سے کون تو دیکھی گا بھائی صاحب بیتم چلنے میں جو وہاں دیکھے تھے جو کشمیر میں. ہاں بیتم چلنے میں اشراق کے وقت میں خطبہ کب تو سوچے تھے تمہیں؟ ہاں دیکھو بھائی کرونا کی برکت سے ہو جا رہا ہے, لیکن صحیح طریقہ یہی ہے. کیا ہے بولو؟ صحیح طریقہ یہی ہے. جو دوسرے گاؤں میں گئے تھیں, جو باہر چلتے پھرتے رہتی, ان کو معلوم ہوتا کہ بھائی کہ دلی میں کتنے بجے خطبہ ہوتا, بمبئی میں کتنے بجے خطبہ ہوتا, جی بھوپال میں کتنے بجے خطبہ ہوتا, حیدرآباد میں کتنے بجے ہوتا. یہ ہمیں باہر پھرتے سب میں معلوم رہتا. ہاں انہوں بھی ملٹری میں رہتی تو ان کو بھی معلوم رہتا ادھر کتنے بجے ہوتا. لیکن الحمدللہ بیتم چلنے میں کہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بھائی اشراق کے وقت میں کیا ہو رہا ہے بولو؟ خطبہ. ایک رمضان کو میں مدینے کے اندر تھا اور مدینے میں ہوتا 3 بجے رات کو جا کو جگہ پکڑی نماز پڑھنے کے واسطے. کتنے بجے؟ 3 بجے رات کو جا کو جگہ پکڑے تو, اور تب جا کے خطبہ پڑھنے جگہ ملتی. اب جیسے یہ اشراق کا وقت ہوتا 6:20 فوراً امام صاحب کو جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. عام طور پر سنت کا صحیح طریقہ کیا ہے بولے تو یہ قربانی کی عید رہنے سے قربانی کو موقع ملتا. اب جیسے ایک دم قربانی نماز پڑھ لی بولے ہمیں پورے گاؤں میں کون ہنتے بھی قربانی کر سکے گا, پورے گاؤں میں کون ہنتے بھی قربانی کر سکے گا. اور ویسے بھی یہ جو نماز ہے نا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پڑھنے کی نماز. اسی لیے میرے عزیزو ہمیں ایک عادت بنیں گے, نیت کر لو جو بھی خطبہ ہوگا عشاء کے وقت میں پڑھا کریں گے انشاءاللہ. نیت تو کریں گے سبھی انشاءاللہ. بھئی اب تو لاک ڈاؤن ہے, کرونا ہے, بول کو ہمیں ذرا جلدی پڑھ لیتی ہیں, لیکن یہ نہیں, سنت کا صحیح طریقہ یہی جو کو معلوم ہوا تو اب ہمیں کیا کریں گے, اور ہر برس ہر خطبہ اور اشراق کے ٹائم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ لوگ نیت کریں تو تمہارے جڑ کو پھر اتنے آدمیاں, پھر ان کے جڑ کو پھر ہوتے آدمیاں, سب کچھ صحیح طریقہ معلوم اور صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے. تو پڑھیں گے سب انشاءاللہ. اچھی بات بھائی کہ 2 باتیں جو میں بولوں آپ لوگوں کے لیے وہ یاد رکھ لو. ہم لوگ عام طور پر جمعہ کے بعد اور خطبے کے بعد عطر لگا, سرما تھوڑے آدمی کے گھر میں رہتا نہیں, سرما تھوڑے آدمی کے گھر میں رہتا نہیں. بھائی دیکھو کیا ایسا ہے, دیکھو ہمارے نبی کی سنتوں سے ہمارے کو کیا اتنا بیزارگی ہے, کیا اتنا بیزارگی ہے. ایک بات یاد رکھ لو, مردان بھولنا کو یہ بات عورتوں کے واسطے نہیں رکھو. عورتوں کو عطر لگانا صرف شادی شدہ عورت کو رات میں لگانے کا ہے. شادی ہوئے سو عورتوں کو انہوں کب لگانا عطر؟ رات میں سوتے وقت لگانا اور اپنے شوہر کے لیے. اگر کوئی آدمی, یہ صرف مردان واسطے, اگر کوئی آدمی میرے نبی کی سنت ہے بول کے عطر لگیں گا, کیا لگیں گا؟ عطر لگیں گا, لیکن ویسا آدمی آخرت میں گیا, ویسا آدمی اور مر کو اللہ کے پاس گیا. اب اس کے پیپراں تلاش کری, بھائی اسے کہاں بھیجنا, اس کے پیپراں میں نیکیاں کم ہے گناہ زیادہ ہے. اب ان کام جانا, اب کام جانا بھی انہوں جہنم کو جانا. لیکن
اللہ تعالیٰ کیا بولتی اسے؟ اللہ تعالیٰ کیا بولتی؟ اسے جنت میں بھیجو بولتی. فرشتے کیا بولتی؟ اللہ اس کی پوری کتاب تو کالی ہے، اس کی پوری کتاب تو کالے کارناموں سے بھرکو ہے، تمہیں اسے جنت میں جا بولتی ہی. اللہ تعالیٰ کیا بولتی؟ میرے نبی کی سنت کی وجہ سے اس نے عطر لگایا، اسے بدبو پسند نہیں ہے، جہنم میں بدبو ہے اور جنت میں خوشبو ہے، اسے کہاں بھیجو؟ جنت میں بھیجو. اسے کہاں بھیجو؟ جنت میں. میرے عزیزو کیا عجیب بات ہے، ہمیں عطر لگا لیتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ بولے تو مہینے کے ایک بار امام حسین کو 30 روپے دیے تو وہ اسی ایک چھوٹی موٹی 19 دیا، نہیں تو نہیں. کرنول گئے خود ڈالو، نندیال گئے خود ڈالو، حیدرآباد گئے خود ڈالو. بھائی ہماری کچھ خوشبو نا، سنت بھی ہے نا، سنت بھی ہے نا. اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر خوشبو لگیں گا، اللہ اسے اسی نیکی کے اوپر جنت میں بھیجیں گا، اگر دوسری نیکی نہیں دے گا. اس لیے میرے عزیزوں نیت کرو گے انشاءاللہ، نیت کرو گے سب لوگ. اور دوسری بات، اگر جو کوئی آدمی سنت ہے بولے کو سرما لگیں گا جمعہ میں اور عید میں، کیا سمجھ کر؟ سنت ہے سمجھ کر سرما لگیں گا جو ہے عید میں اور جمعہ میں. میرے عزیزوں رات کو سوتے وقت میں بھی لگیں گا سرما، سنت ہے سمجھ کر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس عمل کی برکت سے اپنا دیدار نصیب کرے. سب سے بڑی جنت اسے ملتی جس آدمی کا گریڈ جو ہے اللہ کے دیدار کا ہو. تھوڑے لوگوں کو اللہ کا دیدار سال میں ایک بار ہوتا، تھوڑے لوگوں کو اللہ کا دیدار 40 دن میں ایک بار ہوتا، تھوڑے لوگوں کو اللہ کا دیدار جمعہ میں ایک بار ہوتا. اور جنت میں کچھ ایسے بھی لوگ رہتے کہ جن کو اللہ کا دیدار ہر وقت میں اور ہر دن میں ہوتا. تو میرے عزیزوں سرما لگانا بھی یہ ایک ایسی نیکی ہے، سرما لگانا ایسی سنت ہے کہ جو آدمی سنت سمجھ کر سرما لگیں گا اللہ اسے اپنا دیدار نصیب کرے. تو لگاؤ گے سبھی انشاءاللہ؟ وہ سرما بھی لگیں گے. اب یہ 2 باتیں عورتوں کے لیے بھی، یہ 2 باتیں عورتوں کے لیے. عورتیں سرما روزانہ لگا سکتے ہیں، عورتیں دن میں بھی لگا سکتے ہیں اور رات میں بھی لگا سکتے ہیں. عورتیں کاجل نہیں سر کا، ان کو کیا بولنا؟ کیا لگا بولنا؟ بولو سرما لگا. عورتیں کیسا بھی کاجل لگاتے ہیں کیا بھائی؟ وہ ان کی زینت میں شامل ہے، وہ ان کی زینت میں شامل ہے. عورتوں کو کیا کہنا؟ تم سرما لگا سکتے، تم دن میں بھی لگا سکتے اور رات میں بھی لگا سکتے، لیکن مرد کب لگانا سرما؟ ارے بولو کب لگانا؟ رات کو سوتے وقت لگانا اور پھر جمعہ میں لگانا اور پھر اس کے بعد عید کو لگانا. یاد رہے گی بات؟ عورتیں کب لگانا؟ دن کو بھی لگا سکتی اور رات کو بھی لگا سکتی. اور اسی طریقے سے خوشبو عطر عورتیں لگا سکتی. کون سی عورتیں لگانا؟ یہ تمہارے عورتیں جا کو بولنا تمہیں. شادی شدہ عورتیں، شادی ہوئے سو عورتیں رات کو لگانا سکتی. کب لگانا؟ رات کو لگانا. اچھا بھائی اب ہمارے یہاں عورتیں پھولاں بھی لگاتی. اب بات خوشبو کی آ گئی، میں یہ بھی بتاتا ہوں. ہندوؤں میں عطر کا رواج نہیں، اس لیے پھولاں کا رواج ہے. یہ بات یاد رکھ لو. اور تمہیں تمہاری عورتوں کو بولو، بڑی عورتوں کو بولو، ماں کو، اور اسی طریقے سے بڑی بہن کو، اس طریقے سے بڑی عورتوں کو بولو. جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو بول سکتے ہیں. کچھ مسئلے ایسا معلوم ہونا با عورتوں کو بھی. ہندوؤں میں عطر نہیں ہے. ہندو عورتیں خوشبو کے واسطے کیا استعمال کرتی؟ پھول استعمال کرتی. اور ہمارے ہندوستان رہنے سے ہمارے عورتوں کو بھی کیا رواج ہے؟ عطر کا نہیں سر کا پھولاں کا رواج ہے.
عطر لگانا سنت ہے اور پھول لگانا رواج ہے. پھول لگانا کیا ہے بولو؟ رواج ہے. اب ایک دوسری بات اگلی بھی بتاتا ہوں، یاد رکھو ہمارے عورتاں کس کی بھی ماں ہو، کس کی بھی بہن ہو، کس کی بھی بیٹی ہو، اگر پھول لگائی تو بھی رات کچھ لگانا. کب لگانا بولو؟ لیکن ہمارے عورتیں رسمان کے وقت میں، شادیاں کے وقت میں لگانا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یاد رکھ لو عورتیں پھوڑا لگے تو بھی شادی شدہ عورتیں کب لگانا بھائی؟ رات میں لگانا. اور وہ بھی یاد رکھ لو کیا واسطے؟ خوشبو کے واسطے. اور وہ رواج ہے، سنت نہیں. لیکن ہماری اپنی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو کئی کی عادت بنانا بھائی؟ عطر کی عادت بنا، خوشبو کی عادت بنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا پھول لگانا ناجائز ہے، پھول لگاؤ، لگا لو بولو. شادی شدہ عورتوں کو خالی رات میں لگا لے بولو. جو بچیاں ابھی شادی شدہ نہیں ہیں اور جو عورتیں اور بالکل جو ہے بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کو پھولوں سے اور عطر سے بچانے کی کوشش کرو. عورتیں سرما کبھی بھی لگا سکتی، لیکن پھول اور خوشبو جو ہے صرف رات میں لگانا. یاد رکھیں کہ سبھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا طریقہ سن لو بھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، اچھی بات ہے. عید کے تعلق سے دو باتیں سنو اور اسے یاد بھی رکھو. معمول کے مطابق ہر عید میں دو باتیں مردوں کے لیے اور دو باتیں عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے سب لوگ انشاءاللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بقرہ عید کی جو قربانی ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے ان کو خواب میں دکھایا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اپنے بیٹے کیا کرو؟ ذبح کرو. تمہارے دل میں میری محبت ذرا کم ہو گئی ہے، تمہارے بیٹے کی محبت ذرا زیادہ ہو گئی ہے. تمہارے بیٹے کو تمہیں تمہارے ہاتھ سے کیا کرنا؟ قربانی کرنا. کیونکہ دنیا کے اندر بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دولت ہو، کسی بھی قسم کی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو. کسی بھی چیز سے اللہ سے زیادہ محبت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ یہ امتحان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تمہیں ابراہیم کو کہتے ہیں وہ تمہارا خلیل ہے، وہ تمہارا حبیب ہے، وہ تمہارا دوست ہے، لیکن ان دیکھو اس کے بیٹے کو گود میں لے کو کیسے پیار کرتا ہے. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے پیار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے فرشتوں، دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا ابراہیم اور کیسا مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ڈائریکٹ بولے نہیں سکتا، خواب میں دکھیں. کیا بول کو دکھیں؟ ابراہیم علیہ السلام تم اپنے بیٹے کو قربان کرو. تو میرے عزیزوں کہ 8-9 سال کا بچہ یا 10-11 سال کا بچہ اس وقت میں ماں باپ کو بہت پیار آتا اس بچے پر. 6-7 سال کا بچہ یا 10-11 سال کا بچہ اسے بہت زیادہ اپنے اولاد پر زیادہ مایا آنے کا وہ ٹائم جب ذرا بات کرتا رہتا، ذرا چلتا رہتا، ذرا نیچے پڑتا رہتا اور کچھ جو ہے بھیکی باتیں کرتا رہتا، جب ماں باپ کے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتی. ایسے بچے کو لے جا کو انہوں اللہ کے لیے کیا کریں بھائی؟ قربانی کریں. اس قربانی کو زندہ کرنے کے لیے میرے عزیزوں آج ہمارے سے جانور کی قربانی. وہ قربانی کو ابراہیم علیہ السلام پیش کریں اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کو پسند کریں. اللہ اس قربانی کو کیا کریں بھائی؟ پسند کریں. اب وہ جو اللہ تعالیٰ پسند کریں اب قیامت تک باقی کیسے رہے گی؟ تو ہمارے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کی طلب اور خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کا حکم دے دیا۔ یہ جو عید ہے عید قربانی ہے۔ عربی نام معلوم اس کا تمہارے کو؟ کیا نام بھائی بولو، عربی بولو۔ عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ کا تو کیا بھائی؟ قربانی۔ عید الاضحیٰ کا تو کیا؟ قربانی۔ یہ عید کا نام کیا ہے بولو؟ قربانی والی عید، قربانی کرنے کی عید۔ تو اس لیے میرے عزیزو دیکھو اب بھی ہمارے کو موقع ہے، آج اور سما پرسوں، یعنی کہ پرسوں عصر تک بھی ہمیں قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر جو کوئی حصہ لی یا جانور لی یا بکرا لی قربانی کرنا چاہتی، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ سچے دل سے نیت کرو، اگر یہ 3 دن کے اندر بھی اگر جس کے دل میں آ جائے تو انشاءاللہ قربانی ضرور کریں گے۔ کئی بولے تو یہ قربانی کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ ہر آدمی قربانی کی نیت کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ اب میں بتانے والی بات سن، قربانی کے اندر ایک بھول ہوتی ہے۔ بھول کیا ہوتی ہے؟ تو تھوڑے آدمیاں گھر میں ایک بک بنا کر رکھے رہتے ہیں۔ میں کئی بول رہا ہوں تو تھوڑے آدمیاں کی بک میں دیکھ کے ہوں، ہاں کیا جی اس بار کس پہ قربانی دے دیں گے؟ تو انہوں کتاب نکال لے گا کیا بولی 97 سے ہمیں قربانی دیتی ہیں، 97 کو ان پہ دی، 97 کو اس کے نام کو، 99 کو اس کے نام کو بول کو 2019 تک پورا کی نہیں کتاب دکھا کو میں سر پکڑ لیا۔ اللہ یاد رکھنے کی بات، گھر میں 2 مردوانے ہیں بھائی، 2 جنے کماتی ہیں، گھر میں 2 مردوانے ہیں اور 2 جنے کماتی ہیں، 2 جنوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 2 جنوں کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ ان کیا کرتا ہے؟ اس کے چھوٹے بچے کے نام سے قربانی کرے۔ کس کے نام سے؟ حصہ تو لیا ہے، کس کے نام سے لیا ہے؟ چھوٹے بچے کے نام سے لیا ہے۔ اور واجب کس پر ہے؟ 2 بڑے دنیا پر ہے۔ اب بھائی کو ہے، اور بھائی کو میں نے پوکیجی سنا ہے، اب وہ بھائی کو کے اوپر بھی کیا ہے؟ سو بابا واجب ہے۔ پوکیجی سنا تو میں ساتھ بولوں، لیکن کہ عورت کے پاس 7.5 تولے سننا یا 50 پر 2 تولے چاندی بھی اگر ہے تو اس کی عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب تو 3 جنے ہو گئے، 3 آدمی ہے زندہ ہے اور 3 آدمی پر قربانی واجب ہے۔ ان گھر میں ایک حصہ لیا، وہ بھی کس کے نام کو لیا؟ چھوٹے بچے کے نام کو لیا۔ اب بتاؤ جی یہ فرض ادا ہوگا کیا بھائی؟ ارے بولے سمجھ میں آ رہی نا بات میرے کو؟ ارے میری بات تمہارے سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ بچے یعنی کہ 3 آدمی ہیں جس کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کس کے نام کو لے رہے ہیں واجب حصہ؟ چھوٹے بچے کے نام کو لے رہے ہیں۔ نہیں بولے تو مرکو گئے سو بابا کے نام کو لے رہے ہیں۔ زندہ ہے سو 3 آدمیوں کے اوپر قربانی واجب ہے، مرکو گئے سو آدمی کے اوپر اس کے نام سے کرنا جو ہے کیا ہے؟ مستحب ہے، نفل ہے، فرض چھوڑ دال کو نفل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ابھی تمہیں قربانی کرے نہیں رہتے، اگر کون تو چھوٹے بچے کے نام کو یا چھوٹی بڑی بچی کے نام کو یا مرکو گئے سو دادا کے نام کو کرتے ہیں بولے تو نامہ چینج کر دو، کماتا سو آدمی اور جو ہے سننا چاندی ہے سو بھائی کو اور کماتے سو بیٹا، اس کے اوپر قربانی واجب، اس کے نام سے قربانی کرنا۔ اب تمہیں بولیں گے مر گئے سو آدمی کے نام کو بھی کرنا، تو ان کو پوچھے نہ تمہیں ایسا کرتی ہیں تو کہو کرنا، کب کرنا؟ کب کرنا؟ دھیان میں دماغ میں بٹھاؤ بات کو، کب کرنا؟ تمہیں ایک گئی لینا، یہ ایک بیگوں کے اوپر واجب ہے، 2 مردوانے کے اوپر واجب ہے، کتنے ہو گئے؟ جب کو 3 حصے ہو گئے، اب بچے سب 4 حصے، وہ 4 حصہ میں تمہیں چھوٹے بچہ ملا لو، مر گئے سو مردے ملا لو، یہ 3 پورے ہوئے بادشاہ تمہیں چھوٹے بچوں کو اور مر گئے سو مردیاں کو ملا لو۔
اب تم یہ فرزان چھوڑ ڈالو یہ 3 جنے کے، اب میں چھوٹے بچے کے نام کو کرتا ہوں تو کیسا ہوگا؟ یاد رکھتے سب انشاءاللہ؟ یاد رکھتے کیا بات؟ ہاں، قربانی جس کے اوپر واجب ہے، کماتے سو مردوانے، سننا چاہتی ہے سو بیٹھو، یہ زندہ آدمیوں کے نام کو پہلے کرنا، اور مر گئے سو مردے اور جو چھوٹے بچے ان کے ہونے کے بعد ان کے ہو کر تمہیں 5 حصے دیے تو گے نا، بچیاں کے 2 اور جو ہے تمہیں زندہ کے 3 کرنا، سمجھ میں؟ نہیں تو مر گئے سو لوگوں کے چھوٹے بچوں کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گی بات؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات اور چھوٹی بات وہ کیا ہے بولے تو میرے عزیزوں، چپل پہننا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمہیں کیا بولتی میرے کو؟ ہمیں روز پہنتی ہی تو بولتی، تمہیں کیا بولتی میرے کو؟ ہمیں روز پہنتی ہی تو بولتی، لیکن میرے عزیزوں میں جو بول رہا ہوں سنت بول کو، وہ لیٹرین کے اندر، کہاں پر بھائی؟ تھوڑے آدمی کیا کرتی، گھرا نیٹ ہوتی صاف ہوتی تو وہ چپلا نہیں سا رکھا اپنے گھر کی لیٹرین میں جائے، اپنے گھر کی لیٹرین میں جائے۔ میرے عزیزوں لیٹرین کے چپلا الگ رکھنا، لیٹرین کے وقت میں پیشاب کرتے سو وقت میں کیا کرنا بولو؟ چپل پہن کر جانا ہمارے نبی کی کیا ہے بولو؟ سنت ہے۔ یاد رہے گی بات؟ اب یہ جو بات ہے نا چپل پہننے کی، صرف مردوں کے واسطے نہیں ہے، کس کے واسطے ہے بولو؟ عورتوں کے واسطے۔ لیٹرین میں اپنے گھر کی لیٹرین میں گئے تو بھی کیا پہن کو جانا؟ اور وہ لیٹرین بیڈ روم کے اندر ہے تو بھی کیا پہن کر جانا؟ چپل پہن کر جانا، مردوانہ بھی پہن کر جانا اور عورت بھی پہن کر جانا۔ اب تمہیں بولیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے عزیزوں جس گھر میں لیٹرین میں چپلا نہیں پہنے سکتا جو آدمی جاتے، اس گھر میں دلندراگی لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے بولو؟ دلندراگی لگتی ہے، اور بیماریاں، بڑے بڑے بیماریاں آتے، بڑی بڑی مصیبتیں آتے۔ دیکھو ہمارے نبی کی سنت کیسی ہے اور کتنی اس کے اندر برکت ہے، اس کے فائدے بہت سارے ہیں، تمہارے کو سمجھ میں آنے کے واسطے میں خالی 2 باتیں بتائیں، یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مردوانے کی کتنے باتیں ہو گئی بھائی؟ 2 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات کون سی؟ قربانی کماتے سو مردوانے، اور جو ہے سننا چاہتی ہے سو بھائی کو، زندہ آدمیوں کو پہلے دینا۔ اور دوسری سنت کیا ہے بولو؟ دوسری لیٹرین کے اندر کیا کرنا؟ چپل پہن کر جانا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اب عورتوں کو 2 بات، یہ ایک بات تو یہ بولنا اگے آج سے تم چپلا پہن کو جاگے، میں جو ہے مبارک چپل شاپ سے چپلا نکالتا ہوں اور وہ لیٹرین کے چپل الگ رکھتا ہوں، اب لیٹرین کے چپلا کیا ہے الگ رکھتا ہوں، تو کپڑے کو بھی کیا کرنا؟ چپلا پہن لے جانا۔ ماں کو بولو، بہن کو بولو، ہاں تھوڑے بھائیوں میں پوچھ دو ہمارے بارے میں، ہاں تمہارے مردوں نے آپ کو بولی نہیں بول کو، تمہیں جا کر ضرور بولنا بھائی کو، لیٹرین کے اندر کیا پہن کر جانا؟ چپل پہن کو جانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ پہنیں گے۔ اچھا، اور دوسری بات بھائی کو تمہیں بولنا ہے، تمہیں بھول گئے کریں گے تمہارے گناہ ہوگا۔ بھائی کو کیا کرتی ہے تو قربانی کا گوشت آتا ہے، دیکھو اس کے کبابوں بنا کو ڈالتی، اس کی کیا ڈالتی؟ کباب۔ نہیں، ہمیں کبابوں بنے تو ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اسے برا نہیں بولتے، اسے گناہ نہیں بولتے، لیکن بھائی کو کیا کرتی ہے تو دفن کے دن نکالتی اسے، کیا کرتی؟ دفن کا تو محرم آتا ہے تو دفن کے دن نکالتی، نکال کو چبا کے ماحول کو دیتی، بچے کا نہیں لگا کو، مرد کا نہیں لگا، کیا بولتی؟ یہ چبا بولتی۔ کئی کو تو یہ قربانی کے کباب اور 10 محرم کو چبانا بولتی، یہ موڑا نمک منہ، کیا ہے وہ بولا؟ موڑا نمک منہ۔ بھائی کو یہ بات تو تمہیں کٹ کرنا نہیں، تو کبابہ بنا اور کبابہ روز کھائیں گے، لیکن محرم کی 10 تاریخ کو یہ کوئی اسپیشل کیا بھی نہیں، ہمارے نبی کی سنتوں اور ہمارے نبی کا مستحب یا نفل واجب فرض کیا بھی نہیں،
اس کو ایسا سمجھ کو کہتو گناہ ہوتا ہوگا تمہیں بیپان کو سمجھا بولتی انشاءاللہ. لیکن تھوڑے مردوانے بھی بیپان سر کہتی اگر وہ خبابت ہے تو گئے ہوتی ان کو کیا کہ بڑا یاد رہتا کیا بولتی اگر وہ خبابت ہے تو کیا بولتی کئی کچھ ہی کہتا آج 10 مہینوں میں تجھے لکھا چوبئی کے جا. اب بتاؤ بیچاری بھائی کو ذرا بھول جا کو نیکی کرنے گئی تو مردوانہ یاد دلا کو اسے گناہ میں ڈکتا. یہ سب موڑے نہ مکملہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں ہمارے بیپان بول لینا سکھاتی. گھر جا کو بولتی انشاءاللہ بیپان کتنے باتیں بولتی 2 باتیں. پہلی بات کو سی ہاں چپلا کہاں پہننا ہاں فنکشن میں نہیں پھر تمہیں شادی خانے میں بولیں گے جا کو وہاں نہیں بولے تو بھی پہن لیتی تمہیں اصل پہننا سب کام بولو لیکن بولتے سب جنے جا کر انشاءاللہ. اور دوسری بات ہاں اچھا الحمدللہ یہ جو خبابہ ہیں یہ ہمیں ڈال لیے تو بھی ہمیں کبھندہ بھی کھائی جا محرم کچھ کھانا محرم کی 10 تاریخ کو کھانا بولنے کی یہ بدعت ہے اور اس کو ہمیں بچنا چاہیے. مردوانے بھی بول لینا اور بیپان کو بھی جاگو یہ بات بولنا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ ایک بات صبح بھئی اللہ کے فضل سے صبح 6 بجے بھی ماشاءاللہ ایک جماعت ہوئی اور 6 بجے بھی ایک جماعت نماز پڑھ لی گئی اور ان کو بھی 2 باتیں بتایا تھا ہمیں اور وہ بھی ذرا یاد کر لیں. وہ کیا تھی کہتا عطر لگانا. کیا ہے بھائی بولو عطر لگانا. اب عام طور پر ہمیں جمعہ کو لگاتے رہتے ہیں عطر نہیں تو خطبے کو لگاتے ہیں کبھی لگے تو لگاتے ہیں کبھی نہیں لگے تو نہیں لگاتے. لیکن میرے عزیزوں سنت سمجھ کر ہمیں کیا کرنا عطر لگانا لگائیں گے بھائی سب جنے انشاءاللہ. لیکن عورتان کے لیے بات یاد رکھو عورتان جو ہے کہ دن میں عطر نہیں لگانا رات کو سوتے وقت لگانا. وہ بھی کون لگانا مرد ہے سو عورتوں اور جو ہے صرف رات کو لگانا ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد رہے گی بات. اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی تھی سرما لگانا. سرمے کی سنت دور ہو جاتی ہے دن بدن. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں سرما نہیں آتا لگائیں گے بولے تو بھی نہیں آتا. اور تھوڑے بچے کیا کرتے مانو ہمارے ینگرز تھوڑے بچے کو کاجلہ بھی لگا لگاتی ہیں اللہ بچا. تھوڑے بچے کیا کرتے ہیں جمعہ دن ایک بچے دیکھے ہمیں ہمارے مٹا پہنچو ارے کیا لگا ہے تو کہتا میں کاجل لگی ہوں حضرت کئی پورے ہے کہتا سرما نہیں ہمارے گھر میں ہمارے اماں کاجل لگا لے بولی. میرے عزیزوں سرما رکھو ہمارے نبی کی سنت ہے. جو آدمی ہر جمعہ کو سرما لگیں گا رات کو سوتے وقت سرما لگیں گا اسے قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار ہے. یاد رکھیں گے بات انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات بھائی نماز کا بھی طریقہ سن لو. عام طور پر یہ نماز ہمیں بار بار جو ہے اچھی بات بھائی ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی. وہ کیا کہہ رہے ہیں آدمیاں ذرا الگ الگ کر کے سی بھی آ گئے گئے کہ آدمیاں تمہیں کئی بلا رہی کو بول کو گئے گئے وہ جو ہے نا کہ ماسکا لگا لے کو آدمیاں ذرا الگ الگ سے کہتے جاؤ بھائی یہ بول کو گئی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو لوگوں کو میں ٹوپی دیا ہوں وہ پھر مسجد میں رکھ کے جانے کے واسطے ہیں وہ گھر کو لے جا سکتے ٹھیک ہے بھائی. اور وہ جو عطر کا دیا تھا صبح میں ہو گئی کوئی بات جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہماری عید کی نماز کے پڑھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. بھائی خصوصاً عید کی نماز کے وقت میں کہ ہمارے باڑے میں ہمارے گھروں میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کے لیے بھی دعا کرنا. عید کا تو خالی ہمارے واسطے نہیں جو ہمارے گھروں میں ہمارے محلہ پڑوس میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کے لیے بھی کیا کرنا عید کے لیے عید کے دن دعا کرنا. ہمیں اپنے لیے بھی دعا کر لینا اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا کر لینا اور پھر جو لوگ دنیا سے رخصت ہیں وہ ان کو بھی نہیں کرنا. پچھلے بار خطبے میں انہوں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا کہ ہم لوگ بھی نہیں رہتے. اس اعتبار سے ہمیں جلدی سے جو ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے ٹھیک ہے بھائی.